اسلام نے کم کھانے کا عادی بنانے کے پیکج بھی ہمیں دیے ہیں. وہ پیکج یہ دیا کہ روزے کو عبادت قرار دے دیا. ایک تو فرض ہے رمضان کا, اور اس کے علاوہ بھی ترغیبات دی ہیں. قرآن میں جہاں بھی اہل جنت کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون, وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم, نفلی روزوں کا رواج ختم. آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا, گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے, بالکل ہی حالت گرمی اتنی شدید ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی. میں نے نہیں رکھا, میں اتنا نیک ہوں نہیں, لیکن خیال یہ آ رہا تھا مجھے. 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں, پھر کہا نہیں, پھر کہا کر لیتا ہوں, پھر کہا نہیں. 10 دفعہ گیا ہوں گا, پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے, چھوڑو اتنا لمبا بیان. کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا, اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے. بچے ہمارے اوندھے پڑے ہوئے تھے اثر میں سارے, بہت ہی حالت خراب ہوئی تھی. لیکن آپ اور مجھے, ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں. گرمیوں میں روزے رکھا کریں, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد کیا ہو جائے گی عادت. ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ پتا چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے, چند دن میں ٹینشن ہوگی. میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا, لوگوں کو میں نے بتایا, بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو. اس میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا, اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے. تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں, حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں, 1 گھنٹہ 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے ہوئے. تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا, میں نے روزہ بھی تھا. زیادہ کیا کیا ہے, افطاری میں ایک لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا, چند کھجوریں کھا لی, 2-4 کھجوریں بس. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا, تجربہ کر کے. سحری تو کی نہیں تھی اس دن, کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں. اگلے دن جا کے افطاری میں, کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد, اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا. کھانا کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے نا. تو ہم نے کیا کیا, شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم, اور 1-2 کھجور کھا لی ہوگی. چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے, بہت خراب عادت ہے, آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے کا, فٹ فاٹ ہو گئے, بیٹھ گئے. اتنا لمبا بیان کیا, کوئی کمزوری نہیں, کوئی ویکنیس نہیں. پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا, تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا, شہد, اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں, تھوڑا کڑوا ہو جائے, وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, وہ پی لیا. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان. لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے, اتنا اسٹیمنا. نا, ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے, آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو, اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں, تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو, آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹے بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا, شہد کا شربت, وہ والا شربت نہیں, چینی والا, وہ تو پھر پریگیٹو نہیں ہو جاتے. تو آپ جب کرو گے نا آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی. آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, صبح بھی پھوڑ رہے ہیں, دوپہر بھی بھر کے پھوڑ, کھا نہیں رہا. آج کھانا نہ بولا کرو, غصہ آتا ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں, بس کرو یار, جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم, کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو. کھا کے نہیں آ رہے ہو تم, جھوٹ بول رہے ہو, تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا. تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو. ایام 20 کے روزے ہیں, 13, 14, 15 جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو, چند دن روزے رکھو, اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا, چینی, مٹھائیاں, برفیاں, لڈو, جلیبیاں, میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار, جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں, یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو, بولو, نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں, اور پسینہ نکالا کرو اپنا. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے, کیا ہوا, کو مر گیا میں. ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں, ORS بہت ضروری ہے, اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن. عادی بناؤ
थोड़ी सी गर्मी लगी एकदम नमकियात पीना शुरू, नहीं यार, आप रोटी खाओगे ना उसमें होते हैं नमकियात, बहुत ज्यादा छुई मुई बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, इस गर्मी में थोड़ा एक एहतियातन रख लो कि बिल्कुल ही मरने ना लगे, कहीं ऐसा ना हो। तो अपने आप को आदी बनाओ मेरे भाई। हमारा मजहब तायुश पसंदी हमें नहीं सिखाता, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है? चुस्ती सिखाता है, और वो खुराक को तब्दील किए बगैर मुमकिन नहीं है। लड्डू फोड़ने मुझे मिठाई के डब्बे मत दिया करो, अल्लाह का वास्ता, मैं खाता नहीं हूं। मैं मिठाई का डब्बा फौरन क्या कर देता हूं? पार्सल कर देता हूं, अपने दुश्मनों को खिलाता हूं मैं। जिस पे मुझे गुस्सा होता है मैं कहता हूं इसको खिलाओ। ऐसा, ये मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा ना हो किसी को मैंने मिठाई खिलाई हो तो वो बोले अच्छा यार मुफ्ती साहब को हमसे दुश्मनी है। तो ये हमारे मजहब का, इससे आप में कंट्रोल पैदा होगा। मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे खा खा के। हमारी सेहतें अंग्रेजों से अच्छी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? उनसे अच्छी होनी चाहिए थी। नबी ने फरमाया अल मोमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काफिर 7 आंतें भर के खाता है, मोमिन सिर्फ 1 आंत भरता है। आज उल्टा हो गया, काफिर थोड़ा सा खाएगा, मोमिन खाएगा नहीं बल्कि घोड़ेगा। सही है ना? तो ये हमारे मजहब का हिस्सा है। कंट्रोलिंग पावर जब बढ़ेगी ना तो फिर बाकी बुराइयां भी छूटेंगी आपसे। कंट्रोल ही नहीं है, दस्तरखान को देख के बहक जाता है तो फिर गुनाह को देख के भी बहकेगा। तभी तो अल्लाह ने गुनाह छुड़वाने के लिए रोजे रखवाए हैं कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो अल्लाह तकवा पैदा करने के लिए खाना छुड़वाते हैं कि जो कमबख्त खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो नजर पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जबान पे भी कंट्रोल नहीं, वो झूठ भी बोलेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।